میں نے آج موضوع چنا ہے قرآن مجید کی تذکیر کے مضامین میں سے، پاکستان کا ذکر قرآن میں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی، پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے۔ اس کے ضمن میں پہلے تو آیت سن لیجئے، آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ انبیاء کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت، تمہارے حصے کی نصیحت۔ لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے، طویل حدیث ہے، عظمت قرآن کے موضوع پر حضور کا کہ وہ حدیث بلکہ خطبہ کہنا چاہیے، اہم ترین ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اس پر حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ بہت غور طلب بات ہے یہ، میں اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گزر نہیں سکتا آگے۔ دیکھیے ہم ہوتے تو پوچھتے یہ فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا شکل ہوگی اس کی، یہ سوالات پوچھتے نا۔ لیکن یہ تمام چیزیں معلوماتی ہیں، ان کا عملی کو فائدہ نہیں۔ ان ساری باتوں کا جواب مل جائے تبھی معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ عمل کیا ہے، اس سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا، یہ ہے سوال۔ یہ ہے فرق صحابہ کرام میں اور ہمارے مابین۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ نہیں کہا یہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا صورت ہوگی، مل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ اس پر آپ کا جواب ہے، بہت طویل حدیث ہے یہ، میں صرف ابتدائی چند جملے اور آخری چند جملے سناؤں گا۔ کتاب اللہ، فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں، یہ آگے نہیں آگے بعد کے حالات بھی، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود ہے۔ پھر طویل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، بڑے پیارے پیارے جملے ہیں۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، لیکن میں آخری جملے سنا رہا ہوں صرف۔ من قال بہ صدقہ، جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا اس نے۔ ومن حکم بہ عدل، اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے گا۔ اور آخری ٹکڑا اہم ترین ہے، میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، اور بھی جو میرے ساتھی اس تعلیم و تعلم قرآن میں لگ گئے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ وَمَن دعا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، یعنی کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، کسی کو فائدہ ہو نہ ہو۔ ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا، ابو لہب کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے کوئی حرف حضور پر تو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من دعا الیہ فقد ہدی، فقد ہدی، اب عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت ہو چکی، اس کی ہدایت ہو چکی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ اب دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 ہے،
بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے سخت عذاب میں تھے، فرعونی انہیں جو عذاب دے رہے تھے، اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، قتل عام۔ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے۔ یہ بھی تو قتل گاہیں ہیں، وہ قتل عام ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہماری تقدیر میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں موسیٰ کا قول نقل ہوا ہے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم۔ موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، جیسے کہ کر دیا فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کر دیا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلافت دے زمین کی۔ آئی نا بعد میں خلافت ابو داؤد، حضرت داؤد کی، سلیمان کی، طالوت کی، ساری خلافتیں کس کی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ یہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بہت اہم ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غلبے سے بچایا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا، پھر دیکھیں گے تم کرتے کیا، تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے، فریبی اور مکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کرنے والے نکلتے ہو۔ یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے۔ ہم 60 برس سے زیادہ ہو گئے، 62 برس اس امتحان میں مبتلا ہیں، اور ہر روز جو طلوع ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ We have failed utterly۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم۔ اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس سے وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ آ گیا جو میں نے موضوع رکھا تھا آج کے لیے، یہاں اس کا ایک اس کی مثال آ گئی، لما یحییکم۔ تو کیا پہلے مردہ تھے وہ اہل ایمان؟ کیا کفار مکے کے مردہ تھے؟ زندہ تو تھے، چلتے پھرتے تھے، روحیں مر گئی تھی، ان کا یہ جسمانی وجود قبر بن گیا تھا جس میں روح جو ہے دفن ہے۔ یہ چلتے پھرتے مقبرے یا چلتے پھرتے تعزیے، چلتے پھرتے تعزیے۔ اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ رسول تمہیں پکارے کس بات کی طرف؟ جو تمہیں حیات روحانی عطا کرے گی۔ حیات جسمانی تو ہے، حیوان تو تم ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپایوں کے مانند ہیں، ان سے بھی گئے ہوئے۔ وہ روحانی زندگی تمہیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، تمہارے لیے جہاد کا راستہ کھولا ہے، تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ کیا کتنا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت مندے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی۔ دیکھو کوئی احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت مندے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت۔ اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ تو جسے اللہ اپنے دین کی خدمت پر مامور کر دے، اس پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان مانو۔